میرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ سب کا پاکستان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے فرحان اعظم اور آپ میرا یوٹیوب چینل سب کا پاکستان دیکھ رہے ہیں، اور یہ میرا یوٹیوب پر فرسٹ ویلاگ ہے۔ اور یہ ویلاگ میں ایک ایسی سٹوری کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ انجوائے کریں گے۔ آسٹریلیا میں خرگوش نہیں تھے، یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ پھر وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ یہاں خرگوش ہونے چاہیے، تو 1869 میں 24 خرگوش وہاں لائے گئے، اور ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں جو خرگوشوں کے دشمن جانور تھے ان کو الگ رکھا گیا۔ اس طرح چند ہی مہینوں میں خرگوشوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی، اور پھر جو ان خرگوشوں نے وہاں کے کسانوں کے ناک میں دم کیا، ان کی فصلیں تباہ کر دی۔ پھر وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ خرگوشوں کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر 1870 میں تقریباً 20 لاکھ خرگوشوں کو مختلف طریقوں سے مار کر ختم کیا گیا۔ پھر آ جاتے ہیں 1996 میں، پاکستان میں یوتھیے موجود نہیں تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے، کچھ قوتوں نے سوچا کہ پاکستان میں یوتھیے ہونے چاہیے۔ پھر ان قوتوں نے بیرون ملک سے یوتھیوں کو امپورٹ کیا، اور پھر پاکستان میں اس نئی نسل، یوتھیائی نسل کو پروان چڑھنے لگا، اور ان کا کوئی اینٹی وائرس بھی موجود نہیں تھا۔ اور پھر ان کی نسل افزائش کے لیے ان کو گلی محلوں بازاروں میں ان کی نسل افزائش ہونے لگی، اور اب 2021 تک ان یوتھیوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان یوتھیوں کو کوئی سپرے یا ویکسینیشن کر کے ان کے اندر کا بغیرتی کا جراثیم مارنا چاہیے، اور جو پاکستان کو اور اس معاشرے کو اور اس ملک میں کی اس جراثیم کو پاک کیا جائے۔ یہ یوتھیوں کو جانوروں کی طرح بالکل کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ان کو 2018 سے لے کر 2021 تک، ان 3 سالوں میں ان کو مہنگائی دکھائی نہیں دی، ان کو کرپشن دکھائی نہیں دی، ان کو بیڈ گورننس دکھائی نہیں دی۔ اب کل پرائم منسٹر نے رحمت للعالمین میں جو خطاب کیا، اس خطاب کو یوتھیے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر آیا ہے، اس نے بات کی ہے۔ یہ بات آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لو، اس کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں کہ وہ مسلمان ہے نا، یہ تو ساری زندگی باہر رہا ہے نا۔ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں ساری زندگی باہر رہا ہوں۔ انہوں نے تو ان 3 سالوں میں اسلام کو پڑھا اور سیکھا ہے، خود بتا رہے تھے۔ وہ جو یہاں رہے ہیں، یہاں ساری زندگی اسی ملک میں، اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہے ہیں، وہ تو سارا کچھ جانتے ہیں، سارا کچھ پتہ ہے ان کو۔ آپ ان سے جا کے پوچھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھ لو۔ اگر ان سے آپ پوچھو کہ آپ کیسا ملک اور کیسی ریاست چاہتے ہو، تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کیسی ریاست چاہتے ہیں۔ ریاست مدینہ چاہتے ہیں، اور ریاست مدینہ میں کیا کیا ہوتا تھا وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ خان صاحب کو تو ابھی 3 سالوں میں پتہ چلا نا کہ ریاست مدینہ میں کیا کیا ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو، مجھے، سب کو یہ چیزیں پتہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم اس طرح کی ریاست بنا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ادارے ملک کے اہم فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو اس لیے صرف ہمیں یہ سارا کچھ پتہ ہے۔ اپنی حد تک ہم یہ جو کرنا چاہیے لیکن نہیں کرتے، لوگ سچ نہیں بولتے۔ پتہ تو ساروں کو ہے کہ جھوٹ بولنا ہمارے اسلام میں گناہ ہے، لیکن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح خان صاحب کے تو ہاتھ میں سارا کچھ ہے، خان صاحب تو سارا کچھ کر سکتے ہیں نا، فیصلے کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں کرتے۔ وہ صرف باتیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان باتیں کم اور عمل زیادہ کرے۔ آپ باتیں نہیں کریں گے نا، آپ عمل کر کے جب دکھائیں گے تو لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گا، جی خان صاحب نے یہ کیا۔ وہ نہیں بھی بولیں، وہ نہیں بھی بولیں گے، پھر بھی ان کو پتہ چل جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب نے یہ کام کیے ہیں۔ اگر آ کے ایسے میڈیا پہ بولیں گے نہیں، تو یہ چیزیں تو ہمیں بھی پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے۔ لیکن کیا کہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا کے لیے جو اہم فیصلے کیے جاتے ہیں وہ خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں۔ تو خان صاحب نے کل اپنی جو اس خطاب میں جو انہوں نے خطاب کیا، اس میں کیا کچھ کہا، میں آپ کو موٹا موٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا، ریاست مدینہ کے بارے میں بتایا، انصاف کے بارے میں بتایا کہ کیسے انصاف ہوتا تھا پہلے، اسی طرح کرپشن کے بارے میں بتایا، دھاندلی کے بارے میں، فحاشی کے بارے میں،
کون ذمہ دار ہے، ڈراموں کے بارے میں، مطلب انہوں نے پورا 1 گھنٹے کی تقریر کے اندر انہوں نے سارا کچھ بتایا۔ اچھا جی، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہوں نے کہا جی میں نے پڑھی ہے، تو پڑھی ہے تو ان سے سیکھا کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں میں نے ریاست مدینہ کو دیکھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیسے وہاں انصاف تھا، وہ کیسے ریاست مدینہ بنی، اور میں اس لیے میرا خواب ہے ریاست مدینہ کا، میں کہتا ہوں کہ ریاست مدینہ بناؤں گا۔ تو امپلیمنٹ کیا کیا؟ آپ نے پڑھا، آپ نے سب کچھ دیکھ لیا کہ جی یہ سب کچھ ہوا، تو آپ نے امپلیمنٹ کیا کیا ابھی تک؟ کوئی ایک امپلیمنٹ مجھے بتا دیں آپ، کہاں انصاف مل رہا ہے لوگوں کو؟ بتائیں، کس غریب انسان کو انصاف مل رہا ہے؟ دوسری بات، کرپشن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو قومیں کرپشن کرتی ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں، تو ان 3 سالوں میں کیا آپ نے کیا کرپشن کچھ بھی نہیں کی؟ بتائیں، میں گنوا دوں ابھی؟ میرا یہ ویلاگ تو آپ کی کرپشن گنوانے میں چلا جائے گا، اگر میں آپ کی کرپشن، آپ کی کابینہ کی کرپشن کو بتاؤں، ان پر آپ نے کیا کیا؟ پھر باتیں نہیں چاہیے، باتیں ہر بندہ کرتا ہے، آپ سے زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جس بھی بندے سے جا کے پوچھ لو آپ سے اچھی باتیں کرے گا وہ۔ اچھا جی، دھاندلی کے بارے میں بتایا جی، 73 سالوں سے جی یہاں ہر بندہ روتا ہے کہ دھاندلی، کون روتا دھاندلی؟ سب سے پہلے دھاندلی کا رونا کس نے رونا شروع کیا تھا؟ یہ بھی تو بتائیں آپ لوگوں کو، کہ سب سے پہلے خان صاحب میں نے، یہ بھی بتائیں عمران خان نے رونا شروع کیا تھا دھاندلی کے بارے میں؟ یہ نہیں بتائیں گے آپ لوگوں کو؟ فحاشی لبرل ڈراموں کا ذمہ دار جو بھی ہے، آپ نے بتایا، آپ نے ان کے لیے کیا کیا، ان کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ کچھ بتائیں گے آپ ہمیں کہ یہ فحاشی ہو رہی تھی، یہ ذمہ دار تھے، یہ ڈرامے بن رہے تھے، میں نے میڈیا مالکان کو بلایا، ان کو بتایا کہ اچھے ڈرامے لکھو، نہیں تو آپ بناؤ اور اپنے چینلز پہ چلاؤ؟ آپ نے کیا کچھ نہیں، بتا رہے ہیں، پتہ تو ہمیں بھی ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے اس بارے میں۔ آپ بتائیں کہ میں نے یہ عمل کیا، میں نے یہ دیکھا اور پھر میں نے یہ سب کچھ کیا، یہ تو بتائیں آپ لوگوں کو۔ یہ تو آپ فحاشی کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، فحاشی پھیلتی کیوں ہے یہ بھی تو بتائیں آپ۔ آپ نے باقی ہر باتیں سنی ہوئی، یہ بات نہیں سنی ہوئی کہ اگر کسی ملک کے اندر اگر آپ نے فحاشی پھیلانی ہو تو وہاں غربت پھیلا دو پہلے، کہ لوگ غربت کی وجہ سے بھی فحاشی میں آتے ہیں۔ وہ تو آپ نے نہیں بتایا کسی کو کہ آپ نے کتنی غربت پیدا کی ہے ان 3 سالوں میں، ان 3 سالوں میں غربت کی وجہ سے بھی تو لوگ فحاشی کی طرف گئے ہیں، وہ تو آپ نے نہیں بتایا۔ اور آپ کی جو سپورٹر ہیں وہ بھی، ان کو بھی میں یوتھیوں کو اس لیے خلاف ہوں کہ ان کو شرم نہیں آتی، کل کی تقریر کو اٹھا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں جی خان صاحب نے یہ کہا ہے، یہ خان صاحب نے نہیں کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جو بھی یوتھی ہے ان کی جا کے آپ ہسٹری دیکھو سوشل میڈیا کے اوپر، تو کبھی انہوں نے نہیں کہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں فرمایا تھا۔ اب خان صاحب نے کہہ دیا تو خان صاحب نے یہ کہا ہے، یہ ان کی ذہنی سوچ، آپ کیفیت کا اندازہ لگا لیں ان لوگوں کی کہ ان لوگوں کا ذہنی سوچ کیا ہے، یہ کیسے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو عمران خان کے آگے سیدنا امیر المومنین حضرت عمران خان لکھتے ہیں۔ کرپشن کس نے کنٹرول کرنی تھی آپ مجھے بتائیں؟ انصاف کس نے لانا تھا؟ آپ تو لا سکتے ہیں نا، تو باتیں کر رہے ہیں آپ، عمل تو کچھ بھی نہیں کر رہے آپ۔ باتیں تو سب کرتے ہیں، آپ سے اچھی باتیں لوگ پڑھے ہیں جن کو پتہ ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ بات کرتے ہیں جی، آپ مجھے تو حیرت آ رہی ہے کہ آپ نے یہ تقریر کی اور کسی نے اٹھ کے آپ کو یہ نہیں کہا جی آپ رحمت للعالمین کے اس کے اوپر تقریر کرنے آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے کیا کیا ہے ان کے لیے؟ آپ نے پہلے کتنی کمیٹیاں بنائی؟ آپ نے جی میں رحمت للعالمین اتھارٹی بنا رہا ہوں میں، اس سے پہلے آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی فرانس نے جو گستاخی کی تھی میں اس کا بھرپور جواب دوں گا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ بتائیں، کسی ایک بندے میں اتنی ضرورت تھی کہ پوچھ لیتا کہ آپ نے کیا کیا اب تک؟ سعد رضوی کا قصور کیا تھا؟ اس کے اوپر بھی میں ویلاگ کروں گا اگلا۔ سعد رضوی کا قصور کیا تھا؟ ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا چھوڑو، آپ کی حکومت نہیں چھوڑ رہی اسے۔ اینڈ میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم کوئی بھی سٹوری کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے۔ اللہ حافظ۔